وائی ہیو یو جوائنڈ پالیٹکس؟ ایزی چیز تو کبھی چاہی نہیں, کبھی اس کی طرف کوشش نہیں. ہم سوچتے تھے کہ جی صرف بینکر ہی پاکستان وزیر اعظم بن سکتے ہیں, شیل بھی کافی کچھ کر سکتے ہیں. تو سیاست بھی صبر مانگتی ہے. سیاست آپ جلد بازی میں نہیں کر سکتے. میں تو سیاست برائے سیاست میں تو ہوں بھی نہیں. میرا ایک نعرہ تھا الیکشن میں کہ حکمرانی نہیں ترجمانی. آپ کی رائے میں کیا عدلیہ آزاد ہے, کم آزاد ہے, پارشل آزاد ہے؟ عدلیہ آزاد کیسے ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خود خط لکھ کے کہہ دیں کہ ہم دباؤ میں ہیں. اس سال کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنوکشن بھی ہوئی ہیں, گھنٹوں کے اندر سزائیں معاف بھی ہوئی ہیں. سوال تو ان ججز پہ بھی اٹھتے ہیں, عدالت کے پورے نظام پہ اٹھتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں یا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں, ان حالات میں بھی جو ہے وہ کون سی ایسی سیاسی سوچ ہے, صرف بائی دیئر اون لٹل پیٹی پالیٹکس جو ہے کیوں ڈیلے کر؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اور آپ بھی اس کی بات اتنی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے. اس میں ان کو نہ سویلین حکومت کا ہاتھ چاہیے, نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چاہیے. پاکستان بھر میں لوگوں میں دیکھا کہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گاڑی تک پہ جھنڈا نہیں لگا سکا پاکستان تحریک انصاف کا. جہاں کوئی بڑا جلسہ ہونے کی کوشش ہوئی, میرے پہنچنے سے پہلے یا میری موجودگی میں پولیس آ کے اکھاڑ کے لے گئی. اب جب میں نے قانون سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ آج تو کر لیں گے, تو بعد میں ان کے لیے مشکلات بنتی رہیں گی. افسوس ضرور ہے مجھے, لیکن امیدی نہیں ہے. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ ان حالات؟ پاکستان کا مستقبل تو دیکھیں میں ایونچولی تو اچھا ہی دیکھتا ہوں. پاکستان کرائسس سے میں رہا ہے, کرائسس سے نکلا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, کوئی کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی, یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. حبیب جالب بڑی احترام کے ساتھ ان کا خیال تھا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. اس کا جواب بنایا ہوا ہے. میرا یہ ایمان ہے یہ جو 20 کروڑ عوام ہیں بدل سکتے یہ نظام ہے. ان میں کئی با کمال ہیں جن میں ہمت بے شمار ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نوجوانوں کے سب سے جو لیڈ لائرز ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر تیمور ملک. آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ انٹرنیشنل ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں پریکٹس کر چکے ہیں, ڈفرینٹ رجیمز میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے پریکٹس کی ہے. انٹرنیشنل لا فرمز کے بہت بڑا جو ہے وہ ایکسپوجر لیا. آپ پاکستان واپس آئے. پاکستان واپس آ کے آپ نے بہت بڑی کمرشل پریکٹس کو, ایک بہت بڑے کیریئر کو فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ پرائرٹی, ہینڈ ان ہینڈ پرائرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پالیٹکس میں بھی پاکستان میں ابھی انہوں نے پالیٹکس کو جوائن کیا, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور خوش آئندہ بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو بہت اچھے ایکیڈیمک, انٹلیکچوئل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اب پاکستان کی پالیٹکس میں ان کو دلچسپی لے کے ملک کی بہتری اور معاشرے کی بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں. سو لیٹس ویلکم بیرسٹر تیمور ملک. تیمور صاحب, ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. تھینک یو ویری مچ, اٹس اے گریٹ آنر ٹو بی ہیئر. مزہ آئے گا انشاءاللہ. Thank you. So Taimur, we would like to know about your just a quick rundown about your academic career. میں جی ملتان پبلک اسکول سے پڑھائی شروع کی. اس کے بعد او اے لیولز میں نے لاہور آ کے کیے, لکاس سے کیے. پھر میں نے پہلے بی ایس سی آنرس کی بزنس انفارمیشن سسٹمز میں انگلینڈ سے, پھر لاء ڈگری کی. اس کے بعد بارٹ لاء کیا. اس کے بعد اپنی فارمل ایجوکیشن کا اینڈ میں نے کچھ 7-8 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA کر کے کیا. تو درمیان میں بہت اور چیزیں پڑھی ہیں. دنیا بھر کی جو اچھی یونیورسٹیز تھیں, میرا ایک شوق تھا کہ وہاں اگر پوری ڈگری نہیں لے سکا جا کے تو کم از کم شارٹ کورسز کر لوں, ایکسپوجر لوں. تو وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی سے لے کے وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی US اور ڈنڈی ان اسکاٹ لینڈ اور ہیگ اکیڈمی آف انٹرنیشنل لا ان نیدرلینڈز, بڑے موقع اللہ نے دیے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ ان سب ایکسپیرینسز سے ہی جو میں آج ہوں وہ ان کی بدولت ہوں. بٹ گراؤنڈ میرا جو ہے ہوم گراؤنڈ وہ ملتان رہا ہے. وکالت زیادہ لاہور میں کی. شروع میں ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا 2008 تک. اس کے بعد میں 10 سال دنیا کی 2 بڑی انٹرنیشنل فرمز کا پارٹنر رہا ہوں, مڈل ایسٹ بیسڈ, اور بہت سارے انٹرنیشنل بڑے ڈسپیوٹس پہ, $1 بلین ایشوز پہ ایڈوائز کرنے کا موقع ملا ہے. تو جرنی اچھی رہی ہے. اب اپنی جرنی کو پاکستان لا کے عملی طور پہ سیاست میں بھی, وکالت میں بھی, اور بیسکلی میرے جیسے کی تو فائٹ جو ہے وہ رول آف لا کی جد و جہد ہے, قانون کی سپریمیسی کی جد و جہد ہے. سو دس از ویئر آئی واز کمنگ ٹو. اتنا بڑا کیریئر, serving in Pakistan, serving abroad, going to the Europe, going to US, running through a variety of numbers of degrees, itna international exposure.
اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی پریکٹس اسٹیبلش کی, بہت بڑا کیریئر اسٹیبلش کیا. واٹ suddenly prompted you to just switch and get into the politics? کیا تھا, what is the intention? اچھا, یہ سڈن نہیں تھا. میرا 2006 میں پہلا ہائی کورٹ کا کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف کے اس وقت کے کچھ لیڈرز کے لیے تھا. ان کو ایم پی او میں بند کیا گیا تھا. اب ہم بہت ایم پی او کا سنتے ہیں, مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا, تو وہ میں نے چند شہروں میں 2006-07 میں لائرز موومنٹ کے دوران چیلنج کیے. اس کے بعد جو الیکشن تھا, میرا خواہش تھی کہ میں قومی اسمبلی کا ملتان سے الیکشن لڑوں. اس وقت تحریک انصاف کے کوئی امیدوار بھی زیادہ نہیں تھا. This was in the year 2006. جی, 2000 کے بعد کا جو الیکشن آیا تھا, تو لیکن وہ الیکشن میں ہم شامل نہیں ہوئے. پھر مجھے موقع یہ ملا کہ میں مڈل ایسٹ میں ایک آفر آئی جس کو میں ریفیوز پروفیشنلی نہیں کرنا چاہتا تھا. سو آئی اویل دیٹ اپرچونیٹی, اور کچھ سال کے لیے میرا فوکس جو ہے وہ زیادہ انٹرنیشنل پریکٹس کی طرف ہو گیا. سیاست اور پاکستان میں وکالت پیچھے رہ گئی, لیکن اس سے بھی بہت کچھ گین کیا. میں یہ ایک ہم سوچتے تھے کہ جی صرف بینکر ہی پاکستان وزیر اعظم بن سکتے ہیں, شوکت عزیز اور معین قریشی کی طرح باہر سے واپس جا کے, تو وکیل بھی کافی کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سوچتا رہا کہ جی پاکستان میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں اگر میں پاکستان میں فل ٹائم خود موجود نہیں بھی ہوں. میں نے 2012 کے بعد سے ویکینڈز پاکستان میں لگانے شروع کیے, ناٹ فار پروفیشنل کمرشل ریزنس. میں آ کے لاء اسٹوڈنٹس سے ملتا تھا, لاء کالجز میں جاتا تھا اور دیکھتا تھا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر کورٹنگ دی لاء کے نام سے you brought in that trend in Pakistan کہ لکھیں, اور ہزاروں وکیل اب تک اس کے اوپر لکھ چکے ہیں. اس کا کانٹینٹ پوری دنیا میں پاکستانی لاءز کے متعلق پڑھا جاتا ہے. پھر 5 ینگ لاء اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے کہ جی ہم نے اسی طرح پوڈ کاسٹ اور چیزیں شروع کرنی ہے قانون دان کے نام سے. سو وہ شروع ہوا, اس کو میں نے ایز اے پیٹرن سپورٹ کرنا شروع کیا. تو یہ چیزیں تھیں کہ میں اگر ابھی خود نہیں آ پا رہا تو لیکن میں کس طرح پاکستان کی جو رول آف لاء کی فائٹ ہے اس میں اپنا حصہ کیسے ڈالوں. I mean you become one of the iconic young role model lawyers for the generations to come کہ how to conduct yourself professionally. آپ ایک اچھے طریقے سے within a very good scope آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے گئے, ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے گئے, انٹرنیشنل جس طرح آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ بہت سے لوگوں نے آرٹیکلس لکھے جس کو انٹرنیشنلی لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. پاکستان went into in the international fora. So I mean how do you feel about this journey so far? I mean are you fully satisfied with what you have achieved I mean in such a young age enabling you to move forward? How do you feel about that? انسان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اور اچیو کر لے, کچھ اور پا لے. سو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ باہر ہی بیٹھے ہوتے, سیدھے آ کے یہاں مشیر یا وزیر بن جاتے, آپ کس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن آپ کو ہرائے جا رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ رہے, وزارت کا یا اس سے اوپر کے تو مراحل بہت دور ہیں. لیکن عوامی طور پر تو آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. دس از a matter of record. فارم 45 از دا فرسٹ میکانزم جو یہ بیس سیٹ اپ ہوتی ہے پوسٹ الیکشن از فارم 45. 47 از جسٹ میرلی نہیں, میں تو الیکشن کمیشن کے فارم 48 پہ بھی جیتا ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ غلط لکھا ہوا ہے. تو میرا جو 104 کا فرق ہے, پاکستان کا سب سے کم فرق ہے, وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اگر صرف الیکشن کمیشن اپنا فارم 48 کا کلیریکل ایک مسٹیک کریکٹ کر لے. فارم 45 نہ دیکھے میرے, بالکل ٹھیک. خیر اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن سو اسٹرگل کی طرف وی ور ڈسکسنگ اسٹرگل ان ایزی ویز. تو وہ دیکھیں تو ایزی چیز تو کبھی چاہی نہیں, کبھی اس کی طرف کوشش نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ الٹیمیٹ پوزیشن کا, جب میں ایک بڑی انٹرنیشنل گلوبل فرم کا جس کا $1 بلین ریونیو تھا, میں اس کا پارٹنر بن گیا, سب سے کم عمر دنیا بھر میں پارٹنر, تو وہ ہفتہ تو لگا کہ میں آئی ایم آن ٹاپ آف دا ورلڈ. ہفتے کے بعد وہ ریالٹی آپ کو وہ روٹین لگنے لگ جاتی ہے, یا شاید میں ایمبیشس زیادہ ہوں. سو میرے لیے پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور جو فنڈامنٹل چینج ہے وہ اوور نائٹ نہیں آ سکتا. یو ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ فار اٹ. قانون جس میں میں اور آپ ہیں جس پیشے میں, اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, ہم تو دونوں بہت لکی ہیں کہ بہت کم عمر میں ہمیں اللہ نے اتنے مواقع بھی دیے ہیں, عزت بھی دی ہے. پیسہ تو وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ. سو لیکن میں یہ کہوں گا اصل میں تو یہ کہتے ہیں اس پروفیشن میں بھی صبر چاہیے کہ آپ کو بال سفید ہوں, آپ کا بڑھاپا نظر آئے تو آپ کو سینیورٹی ملتی ہے. اللہ نے ہمیں اس اسٹیج سے پہلے دیا ہے. تو سیاست بھی صبر مانگتی ہے. سیاست آپ جلد بازی میں نہیں کر سکتے. تو میں تو سیاست برائے سیاست میں تو ہوں بھی نہیں تھی. میں تو میرا ایک نعرہ تھا الیکشن میں کہ حکمرانی نہیں ترجمانی.
کسی نے کہا جی میرے حلقے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو وزیر اعظم اسپیکر اور وزیر سے کم نکلتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اور حکمرانی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ پہ حکمرانی کرتے ہیں, ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں, میں نے وہ نہیں کرنا, اور آپ نے مجھے یہ یاد کرانا ہے کہ میں تو ترجمانی کرنا چاہتا ہوں. Why have you joined politics? What is the pure intentions? کیوں آپ کی شخصیت ایسی ہے اور آپ کا ریکارڈ ایسا ہے کہ you are becoming one of the change agents. یہ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ کی سیاست میں آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس طرح کا طرز سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چیزیں ذہن میں ہیں؟ اس پہ اپنا خیالات جو ان سے ترجمانی کی سیاست. مجھے یہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر ممبر پارلیمان جو ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں, وہ پارلیمان میں جاتے نہیں ہیں, جاتے ہیں تو پارلیمانی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بنتے ہیں. میں پچھلے ادوار میں مختلف حکومتوں میں جو کئی کمیٹیز رہی ہیں لا ریفارم کی, باقی چیزوں, ان کا حصہ رہا ہوں, اور مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ کچھ زیادہ ہوتا نہیں. بیسک اویئرنیس بھی نہیں ہے. ہاں, میرے جیسوں کو وہ کمیٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں, پھر ہم بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں اینٹی ریپ لاز کے بارے میں ایک بڑا آیا چیز بنی, اس کا میں حصہ تھا, وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. لیکن بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو پاتی, صرف باتیں ہوتی رہتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اجاگر ان کے اندر کرنا کہ جو آپ کا پارلیمان کا نمائندہ ہے اس کا کام آپ کی نمائندگی اور ترجمانی کرنا, اور صرف حلقے میں آپ کے غمی خوشی پہ موجود ہونا نہیں ہے. اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک کے نظام کو ٹھیک کرے, آپ کی پالیسی فارمیشن کرے, آپ کی لا میکنگ کرے. وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. یہاں صرف آپ کو شوق ہوتا ہے کہ MNA MPA کا علاقے میں بڑا روب دبدبا ہوتا ہے, تو ضلع کچہری کی, تھانہ کچہری کی سیاست ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ بس وہاں ہوں, عوام آپ کو اچھی طرح ملیں, آپ کو ہار پہنائیں, اور آپ بڑے خوش ہیں, آپ اپنے ڈیرے سے ہی نہیں ہلتے ہیں. اگر پارلیمان چلے بھی جاتے ہیں تو صرف ہاتھ اٹھانے چلے جاتے ہیں کہ جی اس بل میں ہم یس یا نو کر رہے ہیں. ایکچوئل بل ہی نہیں پڑا ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ ایک قانون دان کے طور پہ جو سیاست میں آنے کا, پارلیمان کا حصہ بننے کا جو شوق ہے, وہ اس لیے ہے کہ اپنا حصہ بھی ڈالیں, دوسروں کو بھی اس طرف لگائیں. دنیا بھر میں جو حقیقی سیاست کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق پارلیمان کی سیاست کے جو سٹینڈرڈ ہیں, لیکن لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں. لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, فنڈز لوکل گورنمنٹ کو ملنے چاہیے. MNA MP کو تو فنڈ بھی نہیں ملنا چاہیے. جو بندہ آپ کے 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اندر آپ کا لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو موجود ہے, وہی بتا سکتا ہے گلی محلے کدھر فنڈز کس پرائرٹی پہ الوکیٹ ہونے. سو تیمور ملک وین بیکمنگ ممبر پارلیمنٹ از افرمیٹیو, پورا آپ جو ہے اس چیز پر ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے فنڈ سے, آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے, مطلب ناٹ ایز اے میٹر آف ٹریڈیشن میں بات کر رہا ہوں, یا جو ہمارا ایک بیڈ کلچر سیٹ اپ ہو گیا ہے. سو یو وانٹ ٹو میک شیور کہ جو اس کی تھیوری ہے, جو کانسیپٹ آف پارلیمنٹری پالیٹکس ہے, اسی کو ہی آپ اگر ٹھیک طریقے سے نبھا لیں, سو یو ول بی ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. آئی ول بی ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اور یہ ایک دن کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا کام نہیں ہے, شاید ہماری باقی کی عمر لگے گی ان کاموں کے اوپر, اور اس تک ہم باقی سب کام کریں گے. میرے سے ایک سوال اور بھی پوچھا گیا کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک بڑے بڑے وکیل تھے, انہوں نے تو لاہور اسلام آباد سے الیکشن لڑے, آپ کو ملتان جا کے کیا شوق پڑا تھا ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف میدان میں آنے کا؟ دیکھیں میرا حلقہ وہی ہے, میرا قبرستان وہیں ہے, میرے والدین وہیں رہتے ہیں, میں اسی حلقے میں اسکول میں پلا بڑا ہوں, دوست وہیں ہیں, عزیز وہیں ہیں, گاؤں وہیں ہیں. اب میری وجہ یہ تھی کہ جی اگر میں نے پھر الیکٹورل پالیٹکس بھی کرنی ہے تو میں ادھر سے کروں جہاں پہ میں ڈفرینس بھی کریٹ کر سکوں. وہ سرکاری وسائل لینے کا شوق نہیں ہے, لیکن ہمارے جیسے پرائیویٹ سیکٹر سے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے, اپنے وسائل سے بڑا کچھ کر سکتے ہیں, سوچ بدل سکتے ہیں, علاقے میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. آپ پارلیمان میں ہوں نہ ہوں, آپ جیتیں یا ہاریں, لیکن جو عوامی سیاست ہے میرا تو ابھی سے مطلب اس کچھ کر بھی رہے ہیں چیزیں, اور آگے ارادہ یہی ہے کہ لوگ, اور پالیٹکس از آلسو آل لوکل, آل پالیٹکس از لوکل, تو وہ کام بھی کرنے ہیں. لیکن پارلیمان میں جو ہمارے نمائندے موجود ہیں کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, ان کو پارلیمانی سیاست کی طرف لے کے جانا. ہم نے مثبت سیاست بھی کرنی ہے. پاکستان کیسے بدل سکتا ہے؟ آج انڈیا کا ڈیفنس منسٹر اٹھ کے پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے تو یہ ہمارے, اور ہم ایک روایتی طور پر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جی اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیں گے. آئی مین یو تھنک از دیٹ انف؟ اور ہم اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دیں, پارلیمان جواب دے. عوام کے نمائندے کون ہیں؟ پارلیمان ہے. طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام ہے. اور عوام کے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بالکل طریقے سے اصولی طور پہ بات کرنی چاہیے. اس طرح کے بہت موضوعات ایسے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان ایک ربر سٹیمپ کا کام کرتا ہے. اور پارلیمان کیوں ربر سٹیمپ کا کام کرتا ہے؟ بیکاز سویلین ہم نے جو اپنی اسپیس ہے وہ خود ہی سیٹ کر دی ہوئی ہے.
سو جب تک ہمارے جیسے، میرا خیال ہے، اور ہمارے جیسے سے میرا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے پروگریسو سوچ والے عوامی سپورٹ کے ساتھ آنے والے، جو خالی ٹیکنوکریٹس نہیں، میں تو آپ دیکھیں ایک عوامی نمائندہ ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، آئیں گے تبھی سوچ بدل سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس حوصلہ بھی مختلف ہو جاتا ہے، آپ کے پاس بات کرنے کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے، اب میں نے اس بھروسے پہ پورا اترنا ہے اور آپ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آئی مین دے آر گونا بی بیکنگ یو اپ فار ایوری تھنگ. جب آپ ان کے مسائل پہ بات کریں گے، ان کے لیے بات کریں گے، تو آبویسلی آپ کو ایک مورلی اور آپ ایک سائیکولوجیکلی کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اوکے، سو آئی مین وائی پی ٹی آئی، وائی ناٹ پی ایم ایل این، وائی ناٹ پی ایم ایل کیو، وائی ناٹ جماعت اسلامی، وائی ناٹ پی پی پی؟ اس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں کہا، میرا ہائی کورٹ کا پہلا کیس ہی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے پروفیشنلی، اور میں اس سے پہلے کا شاید پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کے ساتھ چل رہا تھا. خان صاحب کے ساتھ میں اس وقت چلنا شروع کیا جب وہ کہتے تھے کہ ایک گاڑی کی سواری تھی. آئی واز اے ینگسٹر، اور اس کے بعد اس وقت گھر والے بھی شاید نہیں مانتے تھے کہ یہ جوانوں کا جوش ہے. اس سے پہلے ہم نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے. اس کے بعد جب سو میں تو وہ جنریشن ہے، لیکن میں بہت بڑا کرٹک بھی رہا ہوں پچھلی حکومت میں اپنی کئی چیزوں کا، بیکاز میں سمجھتا تھا کہ ہمیں لا ریفارم پہ، رول آف لا پہ بہت کام کرنا چاہیے. ہم نے نہیں کیا. ہم نے کئی اور فیلڈ میں اس طرح کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. کچھ کیا، لیکن ہماری ایک قسم کی شاید تھوڑی سی کولیشن پارٹی کے ساتھ جو ارینجمنٹ تھی، ہماری لمیٹیشنز بھی تھیں. اور تب بھی یہ مجھے بات کی گئی خان صاحب کی طرف سے، پارٹی کی اور سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، کہ پھر یہ کتابی باتیں صرف پوائنٹس بھیج کے، میں نے 20 پوائنٹ کا لا ریفارم ایجنڈا جو ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی فائنڈنگ ہیں اور رپورٹس ہیں اوور دا لاسٹ 10 ایئرز، ان میں سے پوائنٹس نکال کے، جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فلانا وکیل نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہزاروں جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ممبران ہیں، انہوں نے اپنے کورسز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ ایشوز بتائے ہیں. کتابیں ہیں پوری، وہ ان میں سے میں نے خلاصہ نکالا ہے. یہ 20 چیزیں ہم کر دیں، ہم بہت چینجز لے آئیں گے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی اگر کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی، اور خود کرو آگے. سو ایک ٹریگر یہ بھی تھا آنے کا. پھر یہ چیز تھی کہ جب ہماری حکومت جانے والی تھی، میں اس وقت آیا، اس وقت یہ پھر کہا گیا بہت سارے جو دوست سینئر لیڈرشپ ہے پارٹی کی، کہ اب وقت ہے، کہ اچھا ٹائم گزر رہا ہے، دوسرا ٹائم آ رہا ہے، اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اب وقت ہے. اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد وقت مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گا، حد تک آگے مشکل ہو جائے گا، آگے مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک وکیل کی دیکھیں، ہم نے، آپ نے بھی یقیناً یہ کیا ہے، ہم نے اپنے فائنینشیل سیکریفائس دیا ہے ہم نے، لیکن ہم ایک آئی تھنک ہمیں بہت بڑے اچھے مواقع ملے ہیں پروفیشنلی. ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم میں پاکستان کی امپورٹنٹ ترین کیسز میں انوالوڈ ہیں. تو اٹس اے میٹر آف پروفیشنل پریسٹیج ایز ویل. اور بڑے ایک اصول کی بھی بات، اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ کہ آپ نے اتنے کروشل سرکمسٹانسز میں بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو ان دا موسٹ ہاسٹیلٹی آف دا سرکمسٹانسز افیکٹو پروفیشنل ریپرزنٹیشن کی ضرورت تھی، اور اس کا امپیکٹ واز ناٹ اونلی لمیٹڈ to those people only but for the entire society. There were different scenarios cultivating for good. I mean اس طرح کے سنگین ترین حالات میں اچھی نمائندگی کر کے اگر لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو I think it's a moment of pride for both of us as a professional lawyers. بالکل. اور مجھے تو جی وہ اڈیالہ ٹرائلز کے دوران خان صاحب اور شاہ محمود صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی ایک بھٹو ٹرائلز تھے اور اب ایک اڈیالہ ٹرائل، تو وہ بھی کر کے دیکھا ہے، اس چیزوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرگل ہے وہ آئی تھنک آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے. کئی شاید مجھے پہلے یہ جھجک بالکل ہو سکتی تھی کہ میں تو بہت کارپوریٹ قسم کا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ والا وکیل ہوں، تو لوگوں کو، گھر والوں کو بھی شاید دوستوں کو تھا کہ یہ دیہات کی بازاروں کی سیاست اور یہ آربیٹریشن سے نکل کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی اور اڈیالہ جیل کی وکالت کیسے کرے گا. سو مجھے اس پروسیس سے گزر کے جو شاید نارمل حالات میں آپ 10-20 سال میں گزرتے، وہ ہم ان 2 سال میں گزر گئے. سو میں تو اس کو موقع کہوں گا جی. دیکھیں ایوری کرائسس از این اپرچونیٹی. سو میرے جیسے کے لیے یہ اپرچونیٹی رہی ہے. اور میں یہ بھی جس طرح آپ نے شروع میں کہا، ہم امید بھی ہیں کئی اوروں کے لیے. میں چاہتا ہوں میرے حلقے سے بھی اور نئے امیدوار پیدا ہوں، وہی ٹریڈیشنل امیدوار نہ ہوں، میرے ساتھ والے حلقوں سے بھی ہوں، پورے پاکستان سے ہوں، جو نئی سوچ لے کے آئیں تبھی پاکستان بدل، اچھے سے اچھے لوگ آئیں، کمپٹیشن میں آئیں، تبھی پاکستان بدل سکتا ہے جی. ورنہ ہی تو پھر ہم پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں. Now it's a professional question, given the scenario کہ آپ نے اڈیالہ ٹرائلز کی ہیں, and as a student of law, I'll be putting this question to you. I mean, how have you feel
being part of a proceeding جہاں پہ it's a matter of public record. It has been, argued in the court. There are hundreds of observations that are coming on those, I would call it a sham trials. آپ کو پاکستان میں بطور وکیل اس عدالتی نظام نے کیا جو ہے وہ تاثر دیا ہے؟ کیا آپ کو جو ہے محسوس ہوا ہے کہ کیا یہی انصاف کے تقاضے، یہی انصاف کے پیمانے، یہی وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق ان عدالتوں کو کام کرنا چاہیے؟ I would now seek your professional opinion on this. بالکل نہیں جی، یہ اس طرح تو بالکل نظام نہیں چلنا چاہیے، لیکن میرے اور آپ جیسوں کے اوپر ایک اور بھی چیز فرض ہے نا کہ ہم نے امید کی کرن بھی بننا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو اب اپنے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے. میں وکٹم خود ہوں اس نظام کا، عدالتی نظام کا، الیکشن کمیشن کے پروسیس کا، کہ بلیٹنٹ اللیگیلٹیز اور ریگولیرٹیز ہیں، اس کے باوجود مجھے انصاف نہیں مل رہا، شاید دوبارہ بائی الیکشن لڑنا پڑے گا. اور جو اڈیالہ ٹرائلز میں ایز وکیل بھی میں وکٹم ہوں. اب میرے کلائنٹس تو ہیں ہی، لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی سائفر کیس جیسے معاملے کے اندر، مجھے اور سلمان صفدر صاحب کو، سکندر ذوالقرنین صاحب کو ہمیں باہر کر دیا گیا. ہماری موجودگی میں ایک دن کے اندر 2 نوجوان کچھ وکیلوں نے، جن کو اس کیس کا پہلے پتہ بھی نہیں تھا، ایک دن میں 10 اور ایک دن میں 11 وٹنسز کراس ایگزامن کر دیے. And they were also, part of the team of the other side. میں کہہ رہا ہوں وہ نہ بھی ہوں، وہ اسٹیٹ کاؤنسل ہیں، سرکار کے اسٹیٹ کاؤنسل ہیں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ویسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اتنے بڑے کیسز میں تو تیاری کرنے کے لیے کتنے دن یا کتنے ہفتے مہینے چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ کرنے کی ضرورت. پھر بھی جب میں اور سلمان صفدر صاحب وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل کے طور پر اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، تو ہماری موجودگی میں جج صاحب ہمیں سائٹ پہ کر کے اور ان 2 وکیلوں سے رات 11 بجے تک جرا کیسے کرا کے اور اس کا کیس کا اختتام کر کے فیصلہ سنا سکتے ہیں. اس کیس میں جو کہ شاید ہماری اس کم از کم 10 سال کی، اگر پاکستانی تاریخ کی نہیں تو ان 10 سال کا تو سب سے شاید اہم کیسز میں سے ایک کیس ہے. یہ جب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی اپیلز کورٹس میں لے کے جاتے ہیں، ان میں ٹائم لگتا ہے. اب ہم کر رہے ہیں، اپیل میں ہیں، سائفر کیس بھی، توشہ خانہ کیس بھی، باقی بھی اپیل میں چلیں گے اور یہ اڑ جائیں گے اپیل میں، بیکاز جس طرح آپ نے کہا کورٹ آبزرویشن دیکھ رہے ہیں. 2 راستے ہیں جی. ایک راستہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی آپ جلاؤ گھیراؤ کریں، سڑکوں پہ آئیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے کلائنٹس جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل یہ ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن کیا وہ چیز کرنے کے لیے میں بہترین شخص ہوں، یا میں اور آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنے عدالتی نظام کا بھی وقار بلند کروانا ہے، جا کے عدالتوں میں لڑنا ہے اپنے انصاف کے لیے بھی، کلائنٹس کے لیے، تاکہ لوگوں کی امید کی کرن وہ چیز بنے. اگر ملک جل جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ہی ہوگا. اگر ہمیں عدالتوں سے آخر انصاف مل جائے گا تو اس کا فائدہ کس کا ہوگا؟ پورے پاکستان کا ہوگا. آئندہ اس طرح کے شیم ٹرائلز کرنے والے جج بھی سوچیں گے، جو وکیل اس کا حصہ بنیں گے، اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ان کو دیکھیں گے، ان کی اپیلوں کو، وہ بھی سوچیں گے کہ اپنا کل کو مذاق نہیں اڑوانا. اور مجھے یقیناً ابھی بھی اپنی عدلیہ سے امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور وہ اگر چل پڑتے ہیں ہم اس چیز میں، تو ریفارم ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کا اگر نتیجہ ٹھیک نکلے گا، بھٹو کو آج 4 دہائیوں کے بعد کوئی تھوڑا سا انصاف ملا ہے، اگر ہم اس چیز کو اب 4 مہینوں پہ لے کے آ جاتے ہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ 4 ہفتے میں بھی غلطی ٹھیک ہوگی. آپ کی رائے میں ان حالات میں جس طرح ہم نے یہ کلاسیکل ایگزامپلس دیکھی ہیں، مینوپولیشن کی، ایون جوڈیشل مینوپولیٹو پریکٹسز جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، تو آپ کی رائے میں کیا عدلیہ آزاد ہے، کم آزاد ہے، پارشل آزاد ہے؟ کیا ہاؤ ڈو یو سی دا انٹائر جوڈیشل سسٹم؟ عدلیہ آزاد کیسے؟ اگر آپ کے 8 میں سے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خود خط لکھ کے کہہ دیں اپنی سپیریئر جوڈیشری کو، اور خط بھی اوور نائٹ انہوں نے سوچ کے نہیں لکھ دیا، انہوں نے اس کے اوپر پہلے میٹنگز کرتے رہے، پہلے گزارشات اپنے جوڈیشری کے ہیڈز کے آگے رکھتے رہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ میں ہیں، اور وہ اس سال کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنوکشن بھی ہوئی ہیں اور گھنٹوں کے اندر سزائیں معاف بھی ہوئی ہیں، تو ان سب کا پھر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ سوال تو ان ججز پہ بھی اٹھتے ہیں، عدالت کے پورے نظام پہ اٹھتے ہیں. بات یہ ہے کہ عدلیہ، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آر ناٹ فری فرام فیئر اف ناٹ فیور، تو ہم عام ججز کی کیا بات کر سکتے ہیں، جن کی نہ اتنی تنخواہیں ہیں، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ انہیں اتنی پروٹیکشن ہے، نہ وہ میڈیا لائم لائٹ میں ہے کہ ان کا کوئی ذکر کر کے ان کو بچانے آ جائے. عدلیہ کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ تو ہمیں اس سارے سرکس کے بعد بھی لڑنی پڑے گی. میں اس کو سرکس اس لیے کہوں گا کہ یہ کبھی نہ کبھی تو یہ معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. اور ہم وکیل ہیں، میں تو اور آپ بھی،
ہم ہر طرف کے وکیل رہے ہیں اور آگے بھی رہ سکتے ہیں. جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے. اعتزاز احسن پیپلز پارٹی میں رہ کے عمران خان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں, تو ہم بھی جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور لیکن ابھی یہ جو چیز ہے یہ سائیکل ختم ہونا ہوگا. اب یہاں پہ راولپنڈی پریس کلب کے باہر خان صاحب کی بہنوں نے اور کچھ اور خواتین اور ورکرز نے ایک دعائیہ تقریب رکھی, مائک کچھ رکھا, اور اس کے اوپر ان کے اوپر بھی پرچے کٹ گئے ہیں. ہر جگہ آپ کوئی بات کریں تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا استعمال اس طرح ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی مذاق ہے. پاکستان کی اس سے زیادہ کیا بدنامی ہے کہ اگر آپ جس سپیڈ سے پاکستان میں وکلاء پہ, سیاستدانوں پہ, عام شہریوں پہ دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں, تو کیا پاکستان میں ایک وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ اب دہشت گردی کے جو قانون ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ایٹ لیسٹ کہ جو لوگ اس کا منفی استعمال کر رہے ہیں اور اس سطح پہ کر کے صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, ان کے خلاف بھی ٹھوس کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اور تبھی ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات یہ کہوں گا کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے. آپ ATC میں جاتے ہیں, کورٹ کے اندر, ہم بھی جاتے ہیں آج کل, ہر شہر میں جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف ایک مخصوص پارٹی کے یعنی کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہی بھرے ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جینون جو دہشت گرد تھے, یہ بینڈ آؤٹ فٹ تھے, ان کے ٹرائل ہوتے تھے, اب تو وہ کبھی نظر ہی نہیں آتے, تو صرف سیاسی لوگ نظر آتے ہیں. جو اصل المیہ ہے, پاکستان از ون آف دا کنٹریز وچ از گراؤنڈ زیرو فار ٹیررزم اینڈ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ہم تو ابھی بھی ہمارے جو فوج کے ہمارے افسران ہیں, سولجرز ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ کے رہے, پاکستان پولیس کے, پنجاب پولیس ہو یا چاہے خیبر پختونخوا کی ہو کہ باقی شہروں کی ہو, کہ وہ اپنی زندگیوں سے قیمت ادا کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. سو ہم جب تک صحیح ٹرائل نہیں کریں گے, ہم ٹیررسٹ جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو کویل نہیں کریں گے, اور وہ عدالتی نظام سے ہی ہو سکتا ہے. سو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے تو ہم میں سے کوئی حق میں نہیں ہے. تو وہ کب ہوگا اگر ہم انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور جتنی جلدی نکلیں گے اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کو دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی تو وہ بدلے میں وہی کام شروع کر دے گی. میں تو اس کا ساتھ نہیں دوں گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائیکل کسی نے روکنا ہے, جتنی جلدی رک جائے, ہمیشہ کے لیے رک جائے, پاکستان کے لیے اتنا بہتر ہے. تو یہ اصلاحات کرنی ضروری ہیں. تو سپریم کورٹ کا یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے, یہ پورے پاکستان میں صرف ایز اے سبجیکٹ میٹر, اٹ از ناٹ اے کوشچن آف 6 ججز ایز مچ ایز کہ پورے پاکستان کی عدلیہ, عدالتی نظام اور تمام ججز کا سوال ہے. ان حالات میں جو ہماری سپریم کورٹ نے فائنلی اینڈ آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ہیزیٹیشن ٹو سے کہ اب تو یہ پبلک پریشر میں ہی آ کے جو ہے وہ 100 موٹو پروسیڈنگ جو ہیں وہ انیشیٹ کی ہیں, جس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب فل بینچ بھی سپریم کورٹ نے فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرنی ہے. ان حالات میں حقیقی معنوں میں آئیڈیل کیس سینیریو, میں پریکٹیکل کیس سینیریو کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, بٹ آئیڈیل کیس سینیریو فار اے موڈ پوائنٹ, ہمیں سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے حالات جو ہمارے ججز کے لیے, جن کو بالکل اپنی آزادانہ ورکنگ سے سفوکیٹ کر دیا گیا, ان کی فیملیز کو اٹیک کیا گیا, ان کی فیملیز کو کڈنیپ کیا گیا, ٹو این ایکسٹینٹ ان امیجنیبل یہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں. اب جوڈیشری کو اس طرح کے انتہائی ہنگامی حالات میں اپنی انسٹیٹیوشن کو جیلسلی سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا وہ ٹھوس اور مؤثر اقدامات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں, یا جو آپ کی ایز اے لائر اور ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو ایز ویل ایز دا سٹیزن آف دس کنٹری اس سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹیشن ہے؟ 1 2 3 4 کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا مؤثر ترین اقدامات منیمم جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ان کو اس چیز کی ہیئرنگز جلدی کرنی چاہیے. یہ سو موٹو ان کو پہلے دن لینا چاہیے تھا, بجائے کہ ایک سابق چیف جسٹس کو اس میدان میں کھینچ کے ایک کمیشن 1 مین انکوائری کمیشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اب سنا ہے کہ فل کورٹ بننے جا رہا ہے, لیکن فل کورٹ عید کے اتنے ہفتوں بعد کیوں بن رہا ہے؟ اس کو فوراً, یعنی کہ آپ کو اس وقت تک جو کیس چلتے رہیں گے یا ججز دباؤ میں اور دباؤ میں آتے رہیں, اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں میری جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے بڑی امیدیں تھیں, ابھی بھی امیدیں ہیں, اور کئی اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ہمارے ججز پاکستان کے ایسے ہی ہونے چاہیے. اور خوش آئند بات ہے کہ بڑے قابل ترین وکیل, اور قاضی صاحب کا تو بیک گراؤنڈ بھی کچھ میری طرح کا ہے, کارپوریٹ وکیل والا, بڑا سکسیس ملا, اس کے بعد وہ ایک قربانی دے کے ایسے ججز جو ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہو گئے, منصور علی شاہ صاحب ہو گئے, سب بڑے کامیاب کارپوریٹ وکیل تھے. تمام وکیلوں کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے, قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے, اطہر من اللہ صاحب سے بہت بڑی امیدیں ہیں. اور وہ سب چھوڑ کے جب جوڈیشری میں گئے ایک فکس تنخواہ پہ, تو قربانی دے کے گئے. ایبسولوٹلی. اور ہمیں ان کی فائنینشیل پروپرائٹی پہ تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے
اور بلکہ یہ سوال پوچھیں گے کہ جی یہ 300 وکیل کون ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ بیزار قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے بھائی. یہ تو لائرز ڈفرینٹ ٹائمز میں بہت سے لیٹر لکھتے رہے ہیں. آئی مین ایون اپنی ہی باڈیز کو کنڈیم کرتے رہے کہ بھائی آپ بھی غلط کام کر رہے ہیں, اور آگے بھی کرتے رہیں گے, آگے بھی کریں گے. تو وہ بات ہے کہ آپ بحث اس طرف لے جانے کے اس طرف لے کے جائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے. آپ کے علاوہ آپ کے ہی بردر ججز کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کو ہنگامی بنیادوں پہ چلائیں. جب آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کا معیار جو ہے وہ اپنے ہی عدالتی نظام سے معیار انصاف کچھ اور تھا. آج جب آپ کو اپنے بردر ججز کے لیے انصاف دینے کی باری آئی ہے تو آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں, آپ بھاگ کیوں رہے ہیں, آپ کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, کیوں نہیں کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں؟ صرف ججز کی بھی بات نہیں ہے, صحافیوں کے بھی کیس چل رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, رائٹ. وہی صحافی جو ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں, کل ہم ان سے ڈس ایگری کرتے رہیں, آج ہم ان سے ایگری بھی کرتے ہیں کئی چیزوں پہ, لیکن اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں اور ہمیں ایز وکیل وہی کرنا چاہیے. یہ میرے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ کل کو حکومت تو سلسلہ تو بدلے گا, ٹھیک ہے, تو کیا ہم اپنی ان باتوں پہ کھڑے, بالکل کھڑے ہونا چاہیے. جو اصول کی بات ہے وہ کرنی چاہیے. ہم کوئی روایتی سیاست تو کرنے نہیں آئے, نہ روایتی وکالت کرنے آئے. ہمارا بار ایسوسیشن کا بھی یہی المیہ ہے کہ آپ بار ایسوسیشن کے لیڈرز کو ہی اگر آپ پھر وزارتیں دیں گے اور ان کو آگے لے کے چلیں گے اور سیاسی مقاصد کے لیے بار ایسوسیشنز کو آپ کنٹرول کریں گے تو پھر بار ایسوسیشن میں بھی آواز اٹھے گی. مطلب وہ تو اٹھ رہی ہے. آئی مین میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آئی مین از بیکمنگ این امبیرسمنٹ فار دا لیگل ریپرزنٹیشن اور دا جو ہماری مؤثر آئی مین وکالتی عدالتی یا ایک بار کی نمائندگی وکلاء کی ہے, اس کے لیے تو یہ باعث شرمندگی بن رہے ہیں. ان لوگوں سے تو اس حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہونا, ایک میلی ماؤتھ اسٹیٹمنٹ ایسے ہی فارمیلٹی کے لیے دینا, یہ تو کبھی بھی جو ہے وہ بار ایسوسیشن کا سٹینڈرڈ نہیں تھا. یہ تو کبھی بھی جو ہے بار کونسلز جو ہیں اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہی تھیں. آئی مین اگر آپ اپنے ادارے کی ہی, اپنے لوگوں کی ہی مؤثر نمائندگی اپنے ذاتی مفادات, اپنے سیاسی مفادات, اپنے وکالتی اور پیشہ ورانہ مفادات کے لیے بھی جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے, ایسے لوگوں کو تو بار کونسل یا بار ایسوسیشن میں کسی صورت بھی جو ہے وہ نمائندگی کا حق وکلاء کی ہے ہی نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی اب وہ وقت ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نوجوان بھی, جس طرح آپ نے پالیٹکس میں ایک اپنا افیکٹو رول پلے کرنے کے لیے ایک اپنی پارٹیسپیشن کا سوچا, تو وکلاء جو پروفیشنل سائڈ پہ ہیں, جو کارپوریٹ سائڈ پہ ہیں, ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ پالیٹکس میں, بار پالیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. آئی تھنک وہ ذمہ داری بھی ہے, خاص طور پہ جو کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی پنجابی میں کہ 8 چوکو وکیل نکلتا ہے. میں تو 4th جنریشن وکیل ہوں, میری والدہ نہیں چاہتی ہے کہ میں وکیل بنوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوائی روزی ہے اور مشکل روٹین ہے سارا کچھ, بہرحال شوق کا کوئی مول نہیں ہے. لیکن زیادہ تر وکیل ایسے ہیں جو کہ اپنی ڈے ٹو ڈے وہ ڈیلی ویجرز ہیں آلموسٹ. انفارچونیٹ سچویشن ہے. سو جن کے پاس وسائل ہیں, جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے, مواقع ہیں, ان پہ تو فرض ہے کہ آپ اپنے بار کے پروسیس کو صحیح کریں. آپ ان وکیلوں کے لیے جن کے لیے پراپر پروفیشنل ٹریننگ کے, کنٹینیوئنگ ڈیولپمنٹ کے اپرچونیٹیز نہیں بن رہی. میں اور آپ تو بار ایسوسیشن کی پالیٹکس سے باہر رہ کے بھی قانونی اصلاحات اور تعلیم کی بات کرتے ہیں, کورسز کراتے ہیں, پڑھاتے ہیں جا کے, لیکن فرض تو یہ ان کا ہے. اور ان میں بھی کچھ اچھے نام موجود ہیں جو جنہوں نے یہ کوشش کی ہے, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ صرف بار کی سیاست کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہم نے کہیں دنیا میں سنا ہے کہ بار ایسوسیشن کا الیکشن ہو اور کلیشنکوف سے باہر ریزلٹس کے اوپر فائرنگ ہو, یہاں نارم بن گئی ہے. ان کے تو لائسنس کینسل ہونے چاہیے, ان کو گرفتار کر کے ان کو کلیدی سزائیں دینی چاہیے اور ان کو فار ایور جو ہے وہ ڈس بار کرنا چاہیے. یہ لوگ تو کسی تصوراتی طور پر بھی جو ہے وہ اس پیشے کے مستحق ہی نہیں ہیں, جن کی وجہ سے پورے پاکستان کے وکلاء اور بار بار جو ہے وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آوازیں اٹھتی ہیں اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں. اور وہ خراب ہو رہا ہے, وہ ہم سب پہ کالا دھبا بنتے ہیں, ہمارے پروفیشن پہ بنتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی وکیل سے کے اوپر کیا اعتبار کریں. سو ہمیں بالکل اس کو چینج کرنا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ہر سال 100 نہیں کئی 100 میرے خیال میں وکیل باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. یہاں پہ جو اچھی لاء کالجز میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد بھی کئی 100 میں اگر 1000 میں نہیں ہے, لیکن 20-25 ہزار ویسے وکیل نیا نکل رہا ہے. سو آپ نے ان کو اگر اسٹرکچر نہیں دیں گے, اپرچونیٹی نہیں دیں گے, تو یہ ہم لیگل ٹرائبلزم کی طرف جا چکے ہیں. ہر جگہ مسئلہ یہی ہے. جس طرح پولیٹیشنز کا ایک گروپ ہے, آپ کو کیوں وکیل اب ہر جگہ تگڑے نظر آ رہے ہیں, وہ بیکاز اتنی تعداد میں ہیں, آرگنائزڈ ہیں. تو وہ لیگل ٹرائبلزم بن گئی ہے کہ ایک وکیل نے کوئی غلط بھی کیا ہے, کچھ تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے.
سو جن کے پاس مواقع ہیں، وسائل ہیں، تعلیم ہے، ان کو دوسروں کے لیے راستہ کھولنا چاہیے، اس پروفیشن کو اسٹرکچر دینا چاہیے. یہ قائد اعظم کا، علامہ محمد اقبال کا پروفیشن ہے، ہمیں اسی نوبل پروفیشن کی طرف اسے لے کے جانا چاہیے. پاکستان بنانے والوں کا پروفیشن ہے یہ، پاکستان کا خواب دیکھنے والوں کا پروفیشن ہے. آگے بھی یہی بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلا سکتے ہیں اگر اپنا رول صحیح پلے کریں. So Taimur, basically we'll come to further enlightenment of the subject جو ججز والا ہے. اسی میں کیا سپریم کورٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ حکومتی ایجنسیاں، چاہے وہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا وہ ملٹری کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، کیا یہ سپریم کورٹ کا فرض نہیں بنتا، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ریفر کیا کہ ہمیں کچھ اس طرح کا اسٹرکچر چیزوں کو کرنا ہوگا کہ ہم فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے ان اسٹرکچرل مینر جو ہے وہ اب فارمولائٹ چیزوں کو فارمولائز کریں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا سد باب کیا جائے اور رستہ بند کیا جائے. کیا واقعی جو ہے وائی ووڈ اینی ون، چاہے آپ پاسٹ کی بات کر لیں یا پریزنٹ کی بات کر لیں اور ایز اے میٹر آف فیکٹ فیوچر کی بات کر لیں، کہ ہمارے حساس اداروں کا ہماری کم از کم جوڈیشری سے تو کوئی کسی قسم کا تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کو کیا اس چیز سے بالکل دور نہیں رہنا چاہیے؟ ان کو دور رہنا چاہیے اور اداروں کو بھی اس چیز سے دور رہنا چاہیے. بلکہ دیکھیں وہ ادارے بھی ہمارا فخر ہیں. ہم دیکھیں ابھی یہی جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور باقی سب ہیں، ان پہ فخر کرتے رہے ہیں کہ ان کا جو دنیا میں نام ہے، جو کام ہے، ہم چاہتے ہیں آگے بھی ایسے ہی ہو. وہ اپنا جو پروفیشنل دائرہ ہے اس کے اوپر کام کریں، اس کے لیے ان کے ساتھ ہم سب ساتھ ہیں ایبسولوٹلی، اور رہیں گے. لیکن یہ والے جو کام ہیں اس سے کیسے کوئی ایگری کر سکتا ہے؟ اور جوڈیشری کو بالکل چاہیے وہ راستے بند کرے، وہ اپنی سپیس واپس لیں. عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی سابق وزیر اعظم ہے اس کا رونا دھونا ہماری عدلیہ سے ہی ہے کہ انصاف نہیں ملتا. پاکستان میں ایک غریب آدمی کا بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر گھر پہ کوئی قبضہ کر لے یا اس کی زمین پہ کوئی کر لے یا اس کی بیٹی کی طلاق کا مسئلہ ہو تو اس کو انصاف نہیں ملتا. یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں روز مجھے اور آپ کو سننے ہوتے ہیں. اور ایک سابق وزیر اعظم کا بھی وہی المیہ ہے. تو جا کے بات تو یہی آ گئی کہ ہمیں تو سب سے پہلے اپنے عدالتی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ناٹ انڈیپینڈنس آف پرسن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں، ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں. میں ایز اے ینگ وکیل افتخار چودھری والی موومنٹ میں، ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی موومنٹ میں کا حصہ تھا، اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی نہیں تھی، ریسٹوریشن آف انڈیویجولس کی موومنٹ رہ گئی انفارچونیٹلی. سو ہمیں اب جو بھی بات کرنی ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے، لیکن ایک فنڈامنٹ ملک کی خاطر پراپر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرنی ہے. اس کو آپ ٹھیک کریں. آپ کا بزنس انوائرمنٹ بھی اسی سے لنکڈ ہے. آپ کا ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں بھی آپ سفر کرتے ہیں کہ آپ کی کانٹریکٹ انفورسمنٹ کورٹس کے تھرو ہونی ہے، وہ صحیح ہو ہی نہیں رہی ہے. ایک سول معاملہ بھی، کانٹریکچل معاملہ بھی سالوں پہ چلتا ہے. آپ کا جو اپیلز ہیں کرمنل میٹرز کی، وہ ناحق قید ہوئے ہوئے لوگوں کی بھی کئی سال بعد لگتی ہیں، 5 سال 6 سال بعد. تو کمال ہے. سو ابھی وہ نیشنل بینک کے پینشنرز والا ایشو تھا تو اس کی اپیل 7 سال بعد جا کے اپیل پروسیس میں ختم ہوئی، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو سب کو دینی چاہیے. لیکن ان کو 7 سال کیوں انتظار کرنا ہے؟ ان میں کئی مر گئے، اس میں 7 سال چاہیے، میں بھی 2-3-4 ہیئرنگز چاہیے ہوتی ہیں. گھنٹے 2 کی ہیئرنگ تھی فائنل، لیکن معاملہ اتنی دیر سے اٹھایا گیا. سو پھر مسئلہ اس میں آ جاتا ہے جوڈیشری کے رول کا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو شاید چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں، انہوں نے خط لکھا، تو ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت خالی اسامیاں ہیں، آپ پہ برڈن ہے. ان اسامیوں کو آپ پر کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ نظر آتا ہے پالیٹکس ہے تو غلط ہے. ہم اس کی تنقید کریں گے، ہمیں پورا حق ہے، بالکل کریں گے. پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ جو ہے 38 ججز ہیں، 38 ججز ہیں، 60 کی سینکشن اسٹرینتھ ہے، 22 ججز ہی کم ہیں آپ کے 60 میں سے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ جوڈیشری کا جو ورک لوڈ ہے وہ کم ہو جائے، لوگوں کو انصاف فوری مہیا ہو اور ٹائم پہ ہو؟ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کا لیٹیگیشن ورک لوڈ بڑھ رہا ہے، اور آپ نے 22 سیٹیں جو ہیں وہ اپنی اسامیاں خالی چھوڑی نہیں. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں یا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں، اگر نارمل کیس سینیریو دیکھے تو کوئی 6 مہینے کے لیے، کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی 3 سال کے لیے آتے ہیں. ان حالات میں بھی جو ہے وہ کون سی ایسی مصلحتیں ہیں، کون سی ایسی سیاسی سوچ ہے ہمارے معزز ججوں کی، جو کہ اس طرح کے بیسک ایشوز جس سے ان کے اپنے ادارے کا فائدہ ہونا ہے، صرف بائی دیئر اون لٹل پیٹی پالیٹکس جو ہے کیوں ڈیلے کرتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اور آپ بھی اس کی بات اتنی نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، شاید آج سے کرنی چاہیے.
بیکاز اس لیے کرنی چاہیے کہ اس میں ان کو نہ سویلین حکومت کا ہاتھ چاہیے نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چاہیے. یہ تو ججز کے فیصلے ہیں, انڈیپینڈنٹ انیشیٹو. لاہور ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس نے آخری لسٹ کب بھیجی اوپر, ہمیں پتا ہونا چاہیے. اوپر جو کمیٹی ہے اس نے ان کے اوپر کب مشاورت کی اور کیوں نہیں اپروو کیے یا دوبارہ کب مانگے. ڈیلے کس بات, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, سب معاملات میں ہونی چاہیے. ہم آپ سے پوچھیں گے چیف جسٹس صاحب دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اور جو سینئر ججز ہیں ملک بھر کے کہیں کے بھی ہوں, ابھی ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو بات کریں کہ 22 سیٹیں یہاں خالی ہیں. کیوں خالی ہیں؟ آپ کو پاکستان میں پنجاب میں 22 اچھے لوگ نہیں مل رہے جو جج بن سکیں. آپ سارے سیشن ججز کو بنا دیں 22 کو, لیکن آپ کچھ تو کریں, آپ سیٹیں تو پر کریں. ان کو آپ نے ایڈیشنل ججز کے طور پہ بنانا ہے, اگر وہ نہیں چل پائیں گے ان کی جگہ اور جج لے کے آئیں, لیکن انصاف کا پہیہ تو چلائیں آگے. اس کے اوپر آپ بری الزامہ نہیں ہو سکتے اور آپ الزام دوسروں پہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ کا ڈیلے ہے. تو اب اس طرح کی باتیں دیکھیں, جہاں تک پبلک لائف کی بات ہے, سیاست کی بات ہے, میرے خیال میں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے یا پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. جب آپ پبلک لائف کا حصہ ہیں تو آپ نے صحیح ایشوز کے اوپر آواز ریز کرنی ہے. ہم نے پبلک اویئرنیس ریز کرنی ہے. آپ نے پبلک کے جو ان سے ہیں وہ بہت سے نالج میں مسائل کو اجاگر کرنا ہے. آئی مین یہ جو جتنے لوگ جن کے دماغی طور پر یا ضمیر کے طور پر جن کے کانشیس جو ہیں وہ ڈیڈ نظر آتے ہیں آپ کو, ان کو جگانے کے لیے اپنا رول تو پلے کرنا ہے. سو آئی ول کم ٹو another important aspect as a lawyer, جو ہماری عدالتوں کے اندر ماحول ہے. either we'll take the example مجسٹیریل یا سول کورٹ, سب سے چھوٹی جس کو عام حالات میں چھوٹی عدالت کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ٹرائل کورٹ ملک کی قانونی لحاظ سے سب سے طاقتور عدالت کا نام ہے. تو پاکستان میں جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے, اس سے لے کر جو ہماری ایپیکس کورٹ ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جس طرح ابھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ ہیئرنگس کو لائیو براڈ کاسٹ کرنا شروع کیا. تو کیا ہمیں باقی پاکستان کی تمام عدالتوں کو ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ پہ یا کوئی ایسا ڈیجیٹائزیشن میکانزم ہے ان کی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے, چلیں اگر یہ نہیں ہم کسی صورت کر سکتے, جو کہ کرنا چاہیے, تو کورٹ پروسیڈنگ جو ہے اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈنگز, آڈیو ریکارڈنگز, ریٹن ٹرانسکرپٹ, یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ اس ٹرانسپیرنسی کے لیے لانی نہیں چاہیے. بالکل لانی چاہیے. اور اس کے لیے عدالتوں کو اگر اپنا ہی ریونیو کا نظام تھوڑا سا بڑھانا پڑے, انڈیویجولس کے کیسز میں نہیں, کارپوریٹ کے کیسز میں کر لیں آپ. مطلب آپ اس طرح کے جو سول معاملات ہیں پیسوں کے لین دین والے, اس میں بڑھا لیں, کہیں سے کریں, ریسورسز جنریٹ کر کے آپ اس طرف لگائیں اگر آپ ایگزیکٹو کی مداخلت نہیں چاہتے تو آپ. لیکن اتنا بڑا کیا کام ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ میں تو چلیں کچھ کورٹس میں کر دیا, آپ ہائی کورٹ کے بھی چند کورٹس کے اندر اور رینڈملی آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی ماڈل کورٹس کی طرح آپ بس وہاں کیمرے لگا کے, کیمرے تو بولے کہ لگے ہوئے لائیو کرنا ہے. آپ انٹرنیٹ والی کمپنیوں سے کہیں کہ اس طرح کے کام کے لیے قانون میں لے آئیں کہ آپ کو 1% کنیکشن یا 0.1% کنیکشن مفت دینے ہیں انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے, وہ خوشی سے دیں گے. 2000 3000 سر ان کو CSR انہوں نے بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی دکھانی ہوتی ہے, وہ دکھا سکتے ہیں. آپ وہ اپنے خرچہ اپنے کندھوں پہ نہ لیں, آپ چلائیں. جس طرح آپ سپریم کورٹ کی ہم بات, یہ بھی خوش آئند بات ہے, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے ان ججز کو جنہوں نے کہا کہ جی لائیو اسٹریمنگ ہوگی. ہمارے سوال اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے تنقید کیوں کی, یہ بات کیوں کی, اچھی بات. سو اس کام کو آگے لے کے چلیں, لوگوں کو پتہ چلے ہمارا معیار کیا ہے, لوگ تھوڑے سے امپروو ہوں گے, اسی طرح پھر وہ سائیکل بڑھاتے جائیں. ٹرانسپیرنسی آف جوڈیشل پروسیڈنگز جو ہے نا جی, وہ بہت ضروری ہے. دیٹ از نمبر ون. اور یہ دیکھیں سب کے سامنے آ جاتی ہے چیز, وہ ریکارڈ آپ کچھ دیر بھی رکھیں, جس نے اپنے کام کی چیز ہوگی اس میں سے نکال لیں گے اور وہ چیز آپ کا پیچھا کرے گی, اچھی ہو یا بری ہو, ایز اے ریفرنس یوز ہوگی. تو یہ ہے ہمارے عدالتوں میں. اب اس سے یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ وکیل کو تو بولنے ہی نہیں دیتے. وکیل کیا کرے اگر جج خود ہی سب کچھ بنیں گے اور خود ہی کیس, جبکہ قانون کی منشا تو یہ ہے کہ ججز نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں, اور باقی معاونت تو وکیلوں نے ہی کرنی ہے. اگر ججز نے بھی وکلاء کا رول ہی ازیوم کرنا ہے ڈیورنگ دا ہیئرنگ, تو پھر وکلاء کو پھر مائنس ہی کر دیں, ان کی پھر پروفیشنل ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اور جو مدعا بڑا میرے دل کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پروفیشن میں, اور شاید عوام کو پتہ نہیں اتنا پتہ ہے کہ نہیں, کہ یہ ڈویژن کریٹ کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا وکیل آپ کو بننے کے لیے سالوں لائن میں لگنا پڑتا ہے. اب لاہور, کراچی, اسلام آباد کا وکیل جس کو سسٹم کی سمجھ ہے, پہنچ ہے, وہ تو شاید کچھ سال میں بن جاتا ہے. لیکن ڈیرہ غازی خان کا, لسبیلا کا, نوشیرہ کا, لاڑکانہ کا جو وکیل ہے, اس میں سے شاید 100 میں سے کوئی ایک سوچتا ہے ہائی کورٹ کا وکیل کہ میں سپریم کورٹ کا کوئی کیس لے لوں, یہ وکیل بن جاؤں. آپ نے نظام اس طرح کا بنا دیا, آپ نے ایسے بنا دیا کہ آپ نے پہلے ہائی کورٹ سے کوئی فٹنس لینی ہے, پھر آپ کی فائل پڑے رہنی ہے, پھر کئی سال بعد آپ کا سپریم کورٹ انٹرویو آنا ہے, وہاں آپ نے پتہ نہیں عزت ملنی ہے, بےزتی ہونی ہے, کیا ہونا ہے.
اور پھر آپ کو موقع ملے گا. ہمارا جو بار کا نظام ہے, عدالتی نظام ہے, وہ سارا یا انگلش سسٹم کے اوپر ہے یا انڈین سسٹم کے اوپر ہے. ان دونوں ملکوں میں جو اگر آپ وکیل ہیں تو آپ سب سٹیجز کے وکیل. ہم نے یہاں مونوپلی بنائی ہوئی ہے اوپر چند وکیلوں کی کہ سپریم کورٹ کے کیسز بس وہی کریں, اور اس میں تھوڑا تھوڑا گروپ میں لوگ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے. اگر ہم نے مواقع انکریز کرنے ہیں, میری آپ کی وکالت شاید تھوڑی سی ہٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم نے ساری عوام کے اپنے جو وکلا ہیں چھوٹے شہروں کے بھی, اگر چھوٹے شہر کو کوئی کیس ہے وہ اپنے وکیل سے 5 لاکھ میں کرا سکتا ہے تو وہ 50 لاکھ کیوں بھرے آ کے اسلام آباد کے وکیل کے, جس کو کیس پتہ بھی ہے وہ اسی کے تھرو کرے. تو یہ نظام ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں ابھی کے چیف جسٹس سے یا اگلے چیف جسٹس صاحبان سے یا اپنی بار کاؤنسل سے کہ اس معاملے کو دیکھیں گی. اگر آپ صحیح معنوں میں ریفارم چاہتے ہیں, وہ کتاب پہ صرف قانون بدلنے سے نہیں آئے, نہیں پریکٹیکلی آپ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. تو سر اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس طرح کے بڑے آئیڈیاز ہیں, بڑی ای فائلنگ ہے. جب آپ نے سپریم کورٹ نے یہ پریکٹس شروع کی کہ سے فار ایگزامپل اگر کراچی رجسٹری کا کیس ہے, اسلام آباد میں فائل ہوا, تو آپ وہیں سے ہی آپ اسٹریٹ اوے اپیئر ہو جاتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ان پرسن ان اسلام آباد, آپ کراچی میں ہی رہ کے اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. تو کیا یہی پریکٹس جو ہے وہ نیچے عدالتوں میں بھی یہی رجحان یا رواج نہیں ڈالنا چاہیے؟ یہ کووڈ کا شکریہ ہے, ہماری زندگیاں کچھ آسان کر دی ہیں, لیکن یہی اس کا مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں, اور اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مصالحت کے نظام کے گرد پھیلا ہے, بڑا ہوا ہے. عدالتی نظام کی فارمیلٹی سے ہٹ کے ہمیں ابھی بھی جو میڈیشن اور ان کے جو فورمز ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے. جو معاملہ عدالت کا ہے نہیں اس کو باہر سالو کریں. ہمارے محتسب کے ادارے ہیں, آپ کو کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر آپ کی شکایتیں محتسب کے اداروں سے ہر سال نپٹا دی جاتی ہیں. وہ 1 لاکھ اگر کورٹوں میں چلی جائیں تو آپ کا تو آلریڈی اوور برڈن سسٹم اور بیٹھ جائے گا. ہمیں اس طرح کے سٹرکچر سے, کوازائی جوڈیشل سٹرکچر سے لوگوں کو جو انصاف فوری مل سکتا ہے وہ دلانا چاہیے, ان کی اویئرنیس کرنی چاہیے. مسئلہ کیا ہے, ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں یا ٹاک شوز ہوتے ہیں یا ہماری جو بحث ہوتی ہے, سارا دن گالم گلوچ کی, ایک دوسرے کی مخالفت کی اور ان چیزوں کی ہوتی, پروڈکٹیو چیزوں پہ ہم بات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صرف آپ نے پارٹی بازی کرنی ہے اور 2-4 ایک دوسرے کو تانے دینے ہیں, یا آپ نے صرف جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرنی ہے. کوئی سبسٹینٹیو بات کسی بھی سبجیکٹ میٹر پہ, کوئی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ کسی ٹارگٹ اورینٹیڈ جو ان سے سبجیکٹ پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا انفارچونیٹلی. اوکے, سو آئی ول موو آن ود اندر امپورٹنٹ کوشچن کمنگ بیک ٹو یور پالیٹکس اور آپ کا الیکشن جو ہے. کیا آپ کو الیکشن میں جو ہے وہ پاکستان بھر میں لوگوں میں دیکھا کہ جو مخصوص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کیا تھیں؟ میری مشکلات یہ تھیں کہ جی میں گاڑی تک پہ جھنڈا نہیں لگا سکا پاکستان تحریک انصاف کا, مجھے سمبل نہیں ملا. میں نے گھڑیال کے نشان پہ لڑا, میرے نیچے ایم پی اے کے پاس بھی گھڑیال کا نشان تھا جو کہ میں نے لڑ کے لیا کہ آزاد امیدوار کی چوائس سے جو اویلیبل نشان ہیں ان میں سے الاٹ کریں. وہ الیکشن سے 8 دن پہلے وہ ہائی کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو کے فارغ ہو گیا. پھر ہمیں کورنگ کینڈیڈیٹ کو دینا پڑا جس کا نشان کانٹا تھا. اوپر بھی میرے کورنگ کینڈیڈیٹ کسی اور کا نشان کانٹا تھا جس کو 4,500 میرے ووٹ پڑ گئے. جہاں کوئی بڑا جلسہ ہونے کی کوشش ہوئی, میرے پہنچنے سے پہلے یا میری موجودگی میں پولیس آ کے اکھاڑ کے لے گئی جلسہ گاہ کی چیزیں. اور جب میں نے قانون سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ آج تو کر لیں گے تو بعد میں ان کے لیے مشکلات بنتی رہیں گی. تو کیا کرتے, میرے اپنے تک ہاں بالکل یہ چیزیں آئیں. پھر جب الیکشن کا دن بہت خوبصورت تھا, ڈے ٹائم میں تو اٹ واز این آئیڈیل, مطلب میں کہتا ہوں کہ امیدیں بند گئی تھیں ہماری کہ پاکستان کے عوام, لوگ کہتے ہیں نا یہاں پہ ڈیموکریسی کا کوئی سکوپ نہیں ہے, میں کہتا ہوں 100% سکوپ ہے. پاکستان کے عوام بہت جمہوری ہیں. پہلی مرتبہ ایک سائلنٹ ریولوشن آیا, لوگوں نے پارلیمنٹری پروسیس میں جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. پاکستان تو دنیا کی صفحے اول کی جو ڈیموکریسیز ہیں اس کے ساتھ ایٹ پار آ گیا تھا, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دا کوشچن اور دا پروسیس آف ڈے ٹائم الیکشن از کنسرن. انشاءاللہ آگے تک جائیں گے نا, آئندہ ایک پروسیس ہے. میں تو نا امید نہیں ہوں اس کسی چیز سے, افسوس ضرور ہے مجھے لیکن نا امیدی نہیں ہے. سو الیکشن کا دن بہت خوبصورت گزرا, لیکن ہمارے ٹینٹ کیمپ بھی لگے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ دن کیمپ اکھاڑے گئے, الیکشن ڈے بہت اچھا گیا. لیکن پھر آر او کے دفتر نہیں گھسنے دیا گیا, آر او کے دفتر کے ہمیں باہر رکھا گیا. 1.5 دن تک آر او سے ایکسیس کوئی نہیں ہو رہا. پھر ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن دی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ قانون جو ہے الیکشنز کا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈکلیئرڈ ونر کا اور رنر اپ کا مارجن 5% سے کم ہو یا 8,000 ووٹوں سے کم ہو تو ریکاؤنٹ لازمی ہے. میرا فرق کتنا, 104 ووٹوں.
جی ہاں، اور انہوں نے ریکاؤنٹ نہیں دیا. 11 گھنٹے میں آر او کے دفتر میں رہا اور ریکاؤنٹ انہوں نے چند گھنٹے کا کام تھا جس میں سارا ریکاؤنٹ بھی پاسبل ہو نہیں, سکتا. کچھ نہیں, وہ ڈبے تو ہمیں دکھائے ہی نہیں, وہ کر دیا. میں الیکشن کمیشن, اتنی ہیئرنگز ہوئیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے بار کے صدر کو میرے خلاف گیلانی صاحب نے وکیل کھڑا کر دیا. وہ بھی ایک بار ایسوسیشن کا رول انفارچونیٹ ہے. اور اس کو بھی چینج ہونا چاہیے کہ جو لوگ وکلاء کی نمائندگی میں آتے ہیں اس سال پریکٹس نہ کریں, اس سال نہ کریں. اور میں اس کے لیے پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہوں. اگر آپ یہ کہیں میں 1 سال کی وکالت چھوڑ دوں گا, سیاست بھی چھوڑ دوں گا, بار ایسوسیشنس کے لیے کام کروں گا. اگر آپ نے ایگزامپلس ہی بنانی ہے تو ہماری جیسے کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے آگے. لیکن دیکھیں اب اس میں کیا ہوا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. 4 مارچ کا فیصلہ لکھا ہوا اپیرنٹلی, 26 مارچ کو مجھے پکڑایا گیا جس میں لکھا تھا کہ جی ہم تو نہیں الاؤ کر سکتے کیونکہ آر او کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, تو آپ کو اگر ریکاؤنٹ بنتا ہے تو الیکشن ٹریبیونل سے جا کے لیں. ٹھیک, میرے جو مخالف تھے وہ قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا, پھر اپنے لیے ہی سینیٹر کے بائی الیکشن میں ووٹ ڈالا اور سینیٹر بن گئے, اور اب بائی الیکشن میں ان کا شاید بیٹا کھڑا ہونا چاہتا ہے. مطلب ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے اس سارے نظام کو. سو چیزیں تو میرے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ آج بھی چل ہو رہا ہے. میرا تو ابھی ختم نہیں ہوا میرے ساتھ زیادتیاں جو ہیں, یا میرے حلقے کے عوام کے ساتھ زیادتیاں. میں حلقے میں جاتا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے 8 فروری کو اپنا کام پورا کیا, اب آپ کا کام ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی اگر بائی الیکشن کی بات کہتے ہیں, بائی الیکشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, نکلیں گے, لیکن جو ہم نے پچھلا ووٹ دیا اس کا حساب کیا ہو رہا ہے؟ سو ہم نے اس کا بھی حساب پورا کرنا ہے. ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہے, وہ بھی مشکلات سے کی ہے. لوگ دیکھیں, لوگ اس وقت ڈرتے ہیں, لوگوں کو ابھی تک ڈر و خوف ہے کئی لوگوں کو. آپ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت ریکارڈ نمبر آف الیکشن پٹیشن داخل کر دی ہیں امیدواروں نے, اور بڑی مشکل سے بڑی ڈیٹیلڈ پٹیشن داخل کی ہیں. سو یہ چیزیں تو سب چل رہی ہیں, زیادتیاں یہ برداشت کرنی پڑی. اچھا میرے پہ تو چلیں شاید میں وکیل ہوں, زیادتی کم ہوئی. ہمارے جو کی سپورٹرز اور ورکرز تھے ان پہ جو زیادتیاں ہوئی, ان پہ جو پریشر دباؤ آ رہا تھا, اور وہ بتا بھی نہیں پا رہے تھے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی بتا کے مشکل میں ڈال لیں گے ہم, اور ہم انہیں مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے تھے. سو یہ سب سلسلہ چلا, اور جو وکیل نہیں تھے کینڈیڈیٹس ان کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی. سو یہ نظام زیادہ نہیں چل سکتا جی اس طرح, اور چلنا بھی نہیں چاہیے. کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو, سیاسی پروسیس کا حصہ ہو, اس کے ساتھ زیادتی کیوں کریں آپ؟ نظر آ رہا ہے پاکستانی عوام جو ہے اس کو چلنے دے گی بھی نہیں. یہ تو نظر آ رہا ہے. وی ہیو سین دا ریزلٹس کہ پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے پیسفلی سائلنٹ ریولوشن کے تحت جو ہے وہ اس باربیرزم کو, اس فیشزم کو جس طرح رسپونڈ کرنا شروع کیا ہے, اور باوجود اس کے کہ لوگوں کو مارے پڑ رہی ہیں, لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, لوگوں پہ لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی تہس نہس ہو گئی, لوگوں کے کیریئر برباد ہو رہے ہیں, لیکن جس طرح پبلک سینٹیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح پبلک اویئرنیس نظر آ رہی ہے, آئی ڈونٹ فیل لائک کہ یہ کسی بھی صورت اب یہ کوئی irreversible پروسیس کی طرف جائے گا. میکسیمم نمبر آف لمیٹیشنز, میکسیمم نمبر آف سینکشنز, میکسیمم نمبر آف نہ ختم ہونے والی پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن جو شعور ہے, آج بھی آپ کسی محفل میں بیٹھیں, کسی بھی شخص سے بات کریں, ہر شخص جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے زیادہ فکر مند ہے, اور پہلے سے زیادہ جو ان سے پرجوش نظر آتا ہے. یہ سلسلہ کسی صورت بند ہونا بھی نہیں چاہیے. میں لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے نئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب آئے ہیں. انہوں نے بڑے خوش آئندہ قسم کا ایک سٹیپ لیا کہ ایک جو الیکشن ٹریبیونل کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی ہے. آپ مطمئن ہیں کہ ابھی جتنے ججز کو مزید بڑھایا گیا, اور ورسز دا نمبر آف پٹیشنز اینڈ پرٹیکولرلی کہ الیکشن کا بڑا کلیئر قسم کا لا ہے, انفارچونیٹلی اس پہ پریکٹس نہیں ہو سکی. ونس اگین کہ آپ نے اس کو ایک ود ان اے سرٹن پیریڈ جو ہے وہ اس کو ان الیکشن ٹریبیونل کی پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو کیا ججز کی تعداد مزید بڑھانی چاہیے, اور اگر یہی جج جو ہے وہ ایک تھوڑا سا پرائورٹی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی پٹیشنز کو دیں بیکاز آف پبلک امپورٹنس, تو یہ تعداد جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہ اسٹیپ کو جو سے ملک شہزاد احمد خان صاحب کے جو آنریبل جج صاحب ہیں ہمارے, یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اسٹیپ کی تعریف کرتا ہوں, تائید کرتا ہوں, اور میں نے تو پبلکلی سوشل میڈیا پہ اس کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے, 2 ججز پہلے ہوئے تھے, جب کہا جا رہا تھا کہ جی 2 ججز کیسے اتنے الیکشن پٹیشنز کو دیکھیں گے جو آ رہی ہیں, تو 6 کو ایڈ کرنا, یعنی کہ انہوں نے صرف 2 نہیں ایڈ کیے, ڈبل نہیں کیا, انہوں نے 4 ٹائمز کر دیا اس کو, تو بالکل خوش آئند بات ہے. اب جب یہ چیزیں شروع ہوں گی, امید ہے اگر ضرورت, کیونکہ دیکھیں ایک ایز یو سیڈ ٹائم باؤنڈ پروسیس ہے, ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اگلے الیکشن تک ابھی پچھلی الیکشن پٹیشن کا فیصلہ نہ ہو, تو یہ تو انجسٹس ہے, جوڈیشری نہ دینے والی بات. جہاں یہ تو نظر آتا ہے کہ پھر یہ تو جوڈیشل سائڈ پہ میلافائڈی نظر آتی ہے. اگر 8 سے ان کو 16 کرنے پڑیں جی ہاں کچھ چند ہفتوں بعد کہ جی ورک لوڈ, تو ان کو کرنا چاہیے.
ٹھیک, لیکن 8 کیا ہے, میں اس چیز کی تعریف کروں. اور دیکھیں پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم پہلے قانون دان ہیں پھر کچھ اور. عوام کا میرے پاس تو کسی جماعت سے تعلق رکھنا, کسی مذہبی سوچ, کسی معاشرتی طبقے سے رکھنے والا تعلق کوئی آ جائے تو ہمارا فرض ہے اس کو ریلیف دلا, اگر وہ حق پہ اس کو کام کریں. ہاؤ کین اے لائر ڈسکرمنیٹ امنگسٹ اٹس کلائنٹ؟ یہ تو ہم بیسکلی ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری جو اپنی مورل ایتھکس ہے, پروفیشنل ایتھکس ہے, اس کا یہ بیسک رول ہے. آئی مین کہ ہم تو کسی میں ایز اے لائر ڈسکرمنیشن کر ہی نہیں سکتے. ہم ججوں کی بھی اسی طرح کریں, جہاں غلط کریں گے, اگر آپ ججز نہیں اپوائنٹ کریں, یہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر 22 خالی اسامیوں کے لیے 6 مہینے اور کچھ نہیں کرتے تو پھر ان کی بھی تنقید اس بات پہ بنتی ہے. لیکن اگر یہ اسی طرح باقی سٹیپس کرتے ہیں تو ہم تعریف کریں گے. اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ تعریف ہونی چاہیے ان چیزوں کی, مطلب اس کے بینیفیشری اور اس سے امپیکٹڈ لوگ تو پھر ہر طرف ہیں نا. یہ چیزیں جی ہمیں دیکھیں, بار اور بینچ کا بڑا ایک اہم تعلق ہوتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر چیک بھی ہیں. اگر وکیل تیاری نہیں کر کے آئے گا تو جج بھی ڈانٹے گا, اور ڈانٹنا چاہیے. اور اگر ایک جج جو ہیں وہ اپنی حدود سے بڑھ کے کریں گے تو وکیل نہیں اگر ان کی تنقید کریں گے یا ان کو ان کا آئینہ بنیں گے تو کون بنے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں, پاکستان میں بہت کچھ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک انڈیجنس ہمارے پاس 25 کروڑ عوام ہے, جس میں ابھی بھی کسی بھی معاشرتی عمل کا حصہ ہوں, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, ادارے میں ہوں, اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ لوگ نظام چلا رہے ہیں. ان لوگوں کی آواز بننا کچھ لوگوں کی خوش نصیبی ہے. اگر آپ کو وہ خوش نصیبی مل جاتی ہے تو اسے ایمانداری سے, دیانتداری سے, پورے خلوص سے پورا کریں. اگر آپ وہ کر جاتے ہیں تو آپ کو اس زندگی میں بھی عزت ملے گی اور آگے کے لیے بھی شاید دعائیں لگیں. میرے جیسے کی تو یہ خواہش ہے. بہت اچھی خواہش ہے اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ. تو آپ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو کلٹیویٹ ہوا ہے, موجودہ حکومت کی پائیداری, اس کی مدت, کیا آپ جو ہے وہ اس کو فور کاسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کی اسسمنٹ ہے اس میں؟ مدت جو ہے وہ تو اگر عدالتی نظام سے جو ریلیف ملنی چاہیے اگر وہ مل جاتی ہے تو میں تو ان ہاؤس چینج دیکھ رہا ہوں. ٹھیک, میرے خیال میں یہ نظام پھر یہ دوبارہ الیکشن سے زیادہ انٹرنل چینج آئے گا. میں تو اس کا خواہش مند ہوں اور حامی ہوں, بیکاز وہ قانون کی بالادستی کی جیت بھی ہوگی, وہ ہمارے الیکٹورل سسٹم کی, عوام کے مینڈیٹ کی بھی جیت ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی اگر اوور آل سٹرکچر میں آ کے یہ خود حکومت توڑنے کی بات کرتے ہیں, توڑنی تو انہوں نے خود ہے پھر حکومت, اور حکومت توڑ کے یہ الیکشن میں جاتے ہیں. اس کی انڈیکیشن بھی نظر آ گئی ہیں کہ پی ایم ایل این کے ڈفرینٹ لیڈرز کے پچھلے دنوں سے بڑے ڈفرینٹ بیان آ رہے ہیں, ان کے بیان آ رہے ہیں, ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اب خود ہی لگے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بھی اور اپنی حکومت کے خلاف. تو وہ اگر سلسلہ چل پڑا تو پھر تو یہ سارا ری الیکشن کی طرف چیز جا سکتی ہے. اور میں کہوں گا لیکن جو بھی ہو, ملک دیکھیں ہم سب کا ہے, ملک کو صحیح طرح چلنا چاہیے, انتشار نہیں ہونا چاہیے. جو 9 فروری کو کیا گیا اس سے ملک میں انتشار کی ہوا پیدا کی گئی, بنیاد 8 فروری کے آپ نے پبلک مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کیا, آپ کو کرنا چاہیے تھا. ملک میں معاشی استحکام بھی آتا, سیاسی استحکام بھی آتا, سب کچھ آتا, کیونکہ ایک جماعت کو, ایک لیڈر کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا, آپ نے وہ چھین لیا. اب اس کی وجہ سے اگر جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اب جن کو حکومت ملی ہے وہ بھی شاید حکومت نہیں چاہتے. تو اب اس ماحول میں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یا تو عدالتوں کے تھرو مل جائے, یا اگر دوبارہ الیکشن ہوگا تو پھر جس کا مینڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے اور ملک کو پھر ایک بالکل پیسفل پروگریسو ڈگر کی طرف چلا دیا جائے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ بھی اداروں کی عمل دخل جو ہے وہ جس طرح ہمیں 9 فروری کی رات کو نظر آئی ہے, اگر صرف یہی عمل دخل جس طرح ڈے ٹائم میں کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ الیکٹورل پروسیس میں نہیں کی گئی تھی اور عمومی طور پر میریٹوریس بیسس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز نے اپنا رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کیا اور ووٹ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈلے, پاکستانیوں نے جا کے اپنا فرض اور ذمہ داری نبھائی. رات کو بھی صرف قانونی دائرہ کار کے اندر رہا جاتا اور انٹرفیرنس نہ ہوتی تو کیا پاکستان میں اور بھی کوئی چیز ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن میں اس سے زیادہ ضروری ہے یا ہونی چاہیے؟ بالکل, ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے. جب ہم یہ پروسیس دیکھ رہے تھے ری کاؤنٹ کا, میرے نہیں حلقے میں, کئی حلقوں میں, ظاہر ہے بطور وکیل تو میرا ایک وائڈر اسکوپ تھا, مختلف جگہ پہ کینڈیڈیٹس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے ان کے ایشوز میں. تو جب ایک اے ڈی سی آر, ایک ماتحت بیوروکریسی کا افسر جو ہے وہ کر رہا ہے تو وہ ڈی سی کمشنر کے دباؤ میں, چیف سیکرٹری کے دباؤ میں کیسے نہیں آئے گا, یہ کسی اور ادارے. جوڈیشری سے لوگ ہوتے تو ہمیں تھوڑی سی یہی امید تھی
کہ جوڈیشری ابھی بھی کچھ اس میں دم خم ہے، وہ کم از کم اس اسٹرکچر میں نہیں فال کرتی. ایک سینئر سول جج کو، ایڈیشنل سیشن جج کو ایک ڈی سی کال کر کے حکم نہیں دے سکتا، ایک کمشنر حکم کر کے نہیں چلا سکتا ہے، وہ جج ہیں. سو وہ بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے جی. میرے خیال میں اگر وہ ہوتا تو شاید یہ 9 فروری والی اتنی دھاندلا جو ہے نا وہ بھی اس لیول پہ نہ ہو سکتا. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ ان حالات میں؟ پاکستان کا مستقبل تو دیکھیں میں ایونچولی تو اچھا ہی دیکھتا ہوں. پاکستان کرائسس سے میں رہا ہے، کرائسس سے نکلا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو لگا ہوا ہوں، میرے جیسے انشاءاللہ اور بھی کئی لوگ لگے ہوئے ہیں، اور صحیح طرح ہمیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہم باقی چیزوں میں بھی دیکھیں. پاکستان کو ہم فورن انویسٹرز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب ان کو کیا کہیں کہ اس ملک نہ آئیں کہ یہاں تو حالات ہی کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے ان کو ملک کی اچھی چیزیں دکھانی ہیں آگے، اور وہ ہم دکھاتے ہیں، وہ اس کو آگے کرتے ہیں. آپ نے جو آپ کے اندر ڈیری، لائف اسٹاک، ایگریکلچر، باقی چیزوں میں اور یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ملک کو اس طرف اگر لے کے چلیں گے، وسائل کا بہتر یوز کریں گے، ٹیکسیشن کا نظام امپروو کریں گے، تو بالکل بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. آپ تعلیمی اپنے اداروں کی کوالٹی، پاکستان میں بڑے بہترین تعلیمی ادارے آج بھی موجود ہیں، ان کو آپ مزید بڑھائیں. آپ جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دیں، انتہا پسندی کو ختم کریں. اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو بالکل خوش آئند ہے، ورنہ تو میں اپنے بیوی بچے اس ملک میں کیوں رکھوں گا. ٹھیک، میرے جیسا وکیل، جس نے آپ نے شروع میں کہا، میں تو 15 سال شیخوں کی وکالت مڈل ایسٹ بھی کرتا رہا ہوں، کہیں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اسی ارادے سے، اسی خواہش سے، اسی امید سے یہاں موجود ہیں کہ اس ملک میں ابھی مجھے تو اس کا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے عوام کی وجہ سے. وہ میں کئی دفعہ کوٹ کرتا ہوں کہ جی حبیب جالب کا بڑی احترام کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ جی یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. میں نے ان کا ایک اس کا جواب بنایا ہوا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے یہ جو 20 کروڑ عوام ہیں بدل سکتے یہ نظام ہے، ان میں کئی با کمال ہیں جن میں ہمت بے شمار ہے. اور پھر آگے یہ چیز چلتی ہے. جب میں نے لکھی تھی اس وقت 20 کروڑ عوام تھی، اب وہ بھی 25 ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ہوپ فل تو ہونا پڑے گا، ادروائز آپ پھر یہاں کیا کریں؟ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے. دین دیر از اے ڈارکنیس اگر آپ ہوپ فل نہیں ہیں. سو کیا ہم بیرسٹر تیمور ملک سے پریکٹیکل پالیٹکس میں، جس طرح آپ نے اپنی بڑی امپورٹنٹ انپٹس اور انوویشنز جو ہیں وہ لاء کی فیلڈ میں، قانون دان کوٹنگ دا لاء سے، پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی اسی طرح کی کوئی انوویشنز جو ہے ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں اور کریں، کیونکہ مجھے باہر رکھ سکتے ہیں، میری سوچ کو باہر نہیں رکھ سکتے پارلیمان سے. انشاءاللہ جو لوگ اندر موجود ہیں وہ اپنا باقی کام جو بھی کریں، ان سے پروگریسو پارلیمانی کام کی طرف لے کے جانا میں آج بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. اور مجھے عوام نے نمائندگی کا حق اور ووٹ دیا ہے، میں اس کو مثبت طریقے سے بالکل استعمال کر رہا ہوں اور آگے کرتا رہا ہوں. Great to have you. It was a very productive and meaningful conversation. انشاءاللہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ ہم برقرار رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.